ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور مت کہو مردہ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں، یعنی تمہیں اس کا پتہ نہیں کہ وہ کیسے زندہ ہے۔ کربلا کا دل خراش منظر برابر آپ سنتے رہتے، آپ نے کبھی غور کیا کہ جس کربلا میں امام حسین مظلوم ہو کر شہادت کو قبول فرمائی، اس کی وجوہات کیا تھی؟ اولا، دوسرا ایسا ہوا کیوں؟ جبکہ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب بدر کا موقع آیا، جنگ بدر کا موقع آیا، تو رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں زار قتال ہو رہے، پیچھے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یا رسول اللہ آپ اتنا رو رہے ہیں؟ جب وہ بیٹھے تو آپ کے آنکھوں سے جو آنسو نکل رہے تھے وہ داڑھی مبارک کو بھگوتے ہوئے اور آپ کے چادر مبارک کو پورا بھگو رکھا۔ یا رسول اللہ آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا عمر، ہمارے پاس لڑنے کے لیے نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی جنگی آلات ہے، نہ ساز و سامان ہے، نہ کھانے کے لیے غلے ہیں، لڑنے والوں میں کچھ چھوٹی عمر کے بچے ہیں، کچھ بیمار ہیں، کچھ ضعیف ہیں، اور نہ ان کے پاس ہتھیار ہے، نہ ان کے پاس سواری کرنے کے لیے گھوڑے اور کچے ہیں۔ اللہ پاک کی وحی نازل ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام آ کر عرض کرتے، یا رسول اللہ، اللہ پاک کا حکم ہے کہ آپ جنگ کے لیے جائیں، اللہ آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ جنگ کے لیے چلے گئے، کیا منظر ہوا آپ نے تو سنا ہی ہوگا، آپ نے تو سنا ہی ہوگا۔ ایک صحابی رسول کی تلوار ٹوٹ گئی، آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تلوار ٹوٹ گئی، اب کیا کروں؟ اللہ کے نبی کے پاس ایک کھجور کی چھڑی رکھی ہوئی تھی، آپ نے اٹھایا اور اس صحابی رسول کو دے دیا، کہا جاؤ اسی سے جنگ کرو۔ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے جو حضور کی قدرت کو یقین نہ رکھتے ہوں، وہ سمجھ گئے یہ کھجور کی چھڑی دیکھنے میں کھجور کی چھڑی ہے، مگر اس کی وار تلوار سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وہ کھجور کی چھڑی کو لے کر چلاتے رہے اور گردنیں اڑاتے رہے۔ جنگ مکمل ہو گئی، میں اسے سنانا مقصد نہیں ہے، اس سے ایک نقطہ لینا مقصد ہے۔ جنگ مکمل ہو گئی، مسلمانوں نے فتح کر لیا، 10,000 کا وہ کفار مشرکین کا، عرب کا، وہ مکہ کے کفار کا لشکر جو ہے بھاگ کھڑے ہوئے، اور کچھ لوگ تو پکڑا گئے، قید کر دیا گیا ان کو۔ کسی صحابی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بات تو ہمارے پلے نہیں پڑی، ہم تو گنے چنے چند لوگ، پورے ملا کے 313 تھے، تو اس میں جنگ کرنے والے کہاں کتنے ہوں گے؟ گنے چنے چند لوگ، اور ادھر 10,000 کا کفار کا لشکر، آخر ہم جنگ جیت کیسے گئے؟ تو دوسرے صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک پر وار کرتے تھے نا تو ساتھ میں 4-5 لوگوں کی گردنیں خود بخود اتر جائے۔ سبحان اللہ۔ تو سمجھ میں نہیں آیا یہ گردنیں اتر کیسے رہی تھی؟ جب تلواریں چل نہیں رہی تھی تو گردنیں کٹ کیسے رہی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابیوں، کل کی رات جب میں رب کی بارگاہ میں گریہ گزاری کر رہا تھا، رو رہا تھا، میرے رب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیری مدد کریں گے، تو جنگ کے لیے نکل جا۔ اس لیے ہم جو جنگ کے لیے آ گئے تو سنو، آسمان سے اللہ پاک نے 500 فرشتوں کو اتارا تھا، وہ 500 فرشتے تلوار چلا رہے تھے، نہ وہ فرشتے نظر آ رہے تھے نہ تمہارے نہ ان کی تلوار نظر آ رہی تھی۔ جنگ میں فتح نصیب ہو گئی، اور ضرورت تھی فتح کی، اسلام کی پہلی جنگ تھی، اگر وہ جنگ میں فتح نہ ہوتی، مسلمان شہید کر دیے جاتے، تو ایک بھی پورے روئے زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والا
مسلمان بچ کے آتے اللہ پاک نے بتا بھی نصیب کی اور مسلمان بچ کے بھی آتے. لیکن کربلا میں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ آپ سوچئے خواجہ غریب نواز اپنے کٹوری کو بھیج دے تو انا ساگر پورا سمٹ کے چلا آئے، تو امام حسین کا بھیجا ہوا عباس نمبردار مشکیزہ لے کر جائیں نہر فرات میں، جو ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی کا ہچکولا ہو، اور وہاں سے ایک مشکیزہ پانی لانے میں کامیاب نہ ہوئی. یہ کامیابی کیوں نہیں ملی؟ آپ نے کبھی اس طرح غور کیا؟ سنو، روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں تشریف لائے نا، تو فرشتے آ گئے، کہا اے امام عالی مقام آپ حکم دیں، آپ کی طرف سے لڑنے والے اگر تعداد میں نہیں ہے نا تو ہم آپ کی مدد کریں گے اور یہ سارے ظالمین کو ایک ایک کر کے اس کو نابود کر دیں گے. امام علی مقام نے کہا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہم کتاب و سنت کی حفاظت کے لیے اس جگہ آئے ہیں، میرا رب ہی ہماری مدد کرے. سبحان اللہ. جنہوں کے بادشاہ نے آ کر عرضی لگائی، یہ باتیں میں بنا کر نہیں بول رہا ہوں، یہ روایتوں میں موجود ہے. جنہوں کے بادشاہ نے آ کر عرضی لگائی ہے امام علی مقام آپ اگر حکم دیں تو ان تمام ظالمین کو یہاں کی سطح ہستی سے غائب کر کے اڑا لے جائیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کون کہاں گیا. امام علی مقام نے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ. ہم جس کتاب و سنت کے تحفظ کے لیے میدان کربلا میں حاضر ہوئے ہیں وہی ہماری حفاظت کرے گا، اور اس کے لیے ہمیں جان بھی دینی پڑے تو ہم جان دے دیں گے. آخرکار ہوا وہی. واقعہ کربلا کو تو آپ نے بہت لمبے انداز میں سنا ہے، سمجھا بھی ہے. جب سب شہید ہو گئے، امام علی مقام اکیلا بچ گئے، اپنے خیمے میں تشریف لائے، اپنی امی جان کا دوپٹہ اپنے گلے میں رکھا اور نانا جان کا امامہ پہنا، اور اپنے والد صاحب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوالفقار ہاتھ میں تھاما اور میدان کارزار میں چلے گئے. ادھر شمر نے اعلان کر دیا ابن زیاد کے حکم پر کہ ایک طرف سے تیر برسانے کا کام شروع کر دو، اس لیے کہ یہ حسین ہیں، یہ آل رسول ہیں، ان کی تلوار چلے گی تو ایک ایک کر کے سب کاٹ دیے جائیں گے. تیریں برس رہی تھی اور امام حسین لوگوں کو فرنار بھی کر رہے تھے. ایک تیر ایسا آ کر لگا جو امام حسین کے پیشانی اقدس میں چبھ گیا. یہ وہ مقام تھا جس مقام پر حضور علیہ السلام بوسہ لیا کرتے تھے، چوما کرتے تھے. اس جگہ آ کر امام حسین کے پیشانی پر آ کر تیر لگ گیا. سنو میرے پیارے اسلامی بھائیو، تھوڑا سا وقت لوں گا، زیادہ نہیں. آپ اٹھ کر کوئی نہیں جائیں، اگر کسی کو واقعی حاجت کی ضرورت ہے تو چلے جائیں گے. میں بیان کرنے والا کوئی شورا بیان مقرر نہیں ہوں، جو اصل نقطہ ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. وہ جب تیر لگ گیا نا، امام حسین اپنے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو لگا کر پوری طاقت لگا کر اس تیر کو نکالے. کیوں نکالے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ 72 زخم سے پورا جسم لہو لہان تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 300 سے زیادہ زخم لگے تھے امام حسین کو. اس کو نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ آخری وقت میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر سکیں. سبحان اللہ. جیسے ہی تیر کو نکالا، خون کے فوار نکلنے لگے، اور امام علی مقام کے دونوں بازوؤں کو یزیدیوں نے توڑ دیا تھا. کاٹا نہیں تھا، توڑ دیا تھا کہ وہ دونوں ہاتھ کام نہ کر سکے. اللہ پاک نے ان ہاتھوں میں قوت عطا فرمائی، پھر اپنے ہاتھ سے دوبارہ امامہ کو اس طرح سے باندھے کہ جس جگہ سے خون نکل رہا تھا اس جگہ میں آ کر وہ امامے کا کپڑا سڑ گیا، خون نکلنا بند ہوا، اور وہ سجدے میں تشریف لے گئے. جب سجدے میں تشریف لے گئے تو سنان نام کا ایک آدمی کو حکم ہوا، شمر نے کہا کہ جاؤ حسین کے سر کو کاٹ کر الگ کر. جیسے ہی آگے بڑھتا ہے، ابھی تلوار نکالا
تو فوراً جھٹک کے پیچھے آ گیا. شیمر نے کہا کیا بات ہے, کیوں نہیں شہید کر دیتے؟ کہا کیسے شہید کر دوں؟ میں جیسے ہی شہید کرنے کے لیے آگے بڑھا, اللہ کے رسول کا چہرہ میرے سامنے آ گیا. اب مجھ میں طاقت نہیں رہی کہ میں شہید کروں. شیمر نے کہا دوبارہ کوشش کر. جب دوبارہ کوشش کیا پھر پیچھے جھٹکا لے کر پیچھے آ گیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں جیسے ہی کوئی ان کے سر کو کاٹ دوں, جیسے ہی میں تلوار لے کر آگے بڑھا, حضرت علی المرتضیٰ کا چہرہ سامنے آ گیا, میں ڈر سے پیچھے آ گیا. شیمر نے کہا تم لوگوں سے بات نہیں بنے گی, تم لوگوں سے بات نہیں بنے گی. وہ آگے آیا اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت مبارک پر پیٹھ پر اپنا پیر رکھ دیا اور کچل کر, جب کچلنے لگا تو امام علی مقام پوچھتے ہیں کون ہو؟ کہا شیمر. امام علی مقام نے کہا صدق اللہ و صدق رسول اللہ, اللہ نے سچ کہا, اللہ کے رسول نے سچ کہا. شیمر نے کہا کیا چلے حسین, اللہ نے سچ کہا, اللہ کے رسول نے سچ کہا, کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میرے نانا جان نے میرے بچپن میں کہا تھا کہ میرے خون کو کسی چتکبرے کتے نے منہ ڈال کر پیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ شیمر کو چتکبرا کتا سے اللہ کے رسول نے پہلے ہی تعبیر کیا. المختصر سر امام علی مقام کو تن سے جدا کر دیا, تن سے جدا کر دیا گیا. اب یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پچھلے 3 روز سے خیمہ امام حسین میں پانی نہ پہنچ سکا. وہ پانی پہنچانے والے عباس علمبردار کے دائیں ہاتھ کو جب بازو کو کاٹ دیا گیا, بائیں ہاتھ میں مشکیزہ سنبھالے اسے بھی کاٹ دیا گیا, زبان مبارک میں مشکیزہ سنبھالے تو ان کو اتنا تیروں سے چھلی کیا گیا کہ مشکیزہ تو پہلے پھٹ کے پانی بہ گیا اور عباس علمبردار زمین پر تشریف لائے اور ان کی روح نکل گئی. 3 روز سے پانی نہ پہنچا, 3 روز تک نہ دانے کا پتہ ہے, نہ اناج کا پتہ ہے, نہ پانی کا پتہ ہے. لیکن آپ جانتے ہو ان 3 روز میں 3 دنوں میں امام حسین اور ان کے خیمہ والوں نے کتنے وقت کی نمازیں قضا کی؟ 3 دنوں میں بھوکے پیاسے نڈھال ہو کر کتنے وقت کی نمازیں قضا کی؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ خیمہ امام حسین میں ظہر کی نماز نہ ہوئی, یا فجر کی نماز نہ ہوئی, یا عصر و مغرب کی نماز نہ ہوئی, یا عشاء کی نماز نہ ہوئی؟ 5 نمازیں ہوا کرتی تھی, باجماعت ہوا کرتی تھی. اور اخیر کار امام حسین سجدے میں جا کر پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیے, اگر موت بھی آئے تو گلے لگانا, نماز نہ چھوڑنا. سبحان اللہ. اگر موت آئے تو گلے لگا لینا. دشمن اگر تلوار سے تمہیں زخمی کرے اور تیرا ساری اتار دے تو سجدے میں سر کٹا لینا, نماز مت چھوڑنا. اے حسینیوں, آج اپنے نیزوں کو بلند کر کر کے بار بار کہتے ہو یا حسین یا علی. جس علی کے نماز کا حال یہ کہ ان کے دامن مبارک سے تیر کو نکالنے کے لیے نماز کو منتخب کیا جائے کہ نماز کے علاوہ ہاتھ لگانے نہیں دیا جا رہا ہے, اور نماز میں حضرت علی کی جان سے تیر نکالا گیا, ان کو پتہ بھی نہیں چلا. بعد میں حضرت علی نے کہا اللہ کی عزت کی قسم مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ میری جان سے تیر تم نے کب نکالے. نماز علی کا حال یہ اور نماز حسین کا حال یہ کہ ایک سجدہ جو کربلا میں کر گئے, اس سجدے کو مکمل کرنے کے لیے قیامت کی حاجت پڑ گئی. سبحان اللہ. وہ سجدہ قیامت تک سجدہ بن کر رہے گا. اور آج ہماری کیفیت یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ آج ہم مسجدوں سے دور ہیں. آخر کیا وجہ تھی اس کو بھی سمجھ لیجیے. کیا وجہ تھی کہ امام حسین کو اپنے کنبے قبیلے کے ساتھ 72 جانشینان کے ساتھ شہادت کو قبول کرنی پڑی؟ وجہ صرف یہ تھی, یزید کہتا تھا کہ میری بیعت قبول کر لو, میری بیعت قبول کرو, میرے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دو. اس لیے کہ سب لوگ تو متفق ہو گئے, اگر تم متفق ہو گئے تو مسلمانوں کی ساری تعداد مکہ اور مدینہ کے لوگ ہمارے اتفاق کر لیں. امام حسین نے بیعت قبول نہ کی. وجہ یہ تھی کہ یزید شرابی بھی تھا, بدکار بھی تھا, بدنگاہ بھی تھا, ظالم بھی تھا,
جوا کھیلنے والا بھی تھا، نمازوں کو چھوڑنے والا بھی تھا، اور کیا بھی اس نے یہی کہ امام حسین کی شہادت کے بعد جو تقریباً 4 سال تک اس نے حکومت کری، ان 4 سالوں میں سب سے پہلے جو اس نے قانون نافذ کیا وہ یہی کہ اب ہماری حکومت میں شراب حلال ہو گئی ہے، ہماری حکومت میں بھائی بہن کا آپس میں نکاح حلال ہو گیا ہے، ہماری حکومت میں جوا حلال ہو گیا ہے، ہماری حکومت میں گانے حلال ہو گئے ہیں، ہماری حکومت میں آپس میں ظلم و بربریت حلال ہو گئے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس نے حکومت نافذ کی تھی کہ ہماری حکومت میں اب کسی کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور اس نے اپنی فوج کو لے کر مدینے پر چڑھائی کی، 3 روز تک مسجد نبوی میں نماز ہونے سے روک دیا، اور مسجد نبوی کے اندر لیل اور گوبر جانوروں کے کروائے تھے۔ اللہ اللہ، ایک صحابی جو مجنون کی کیفیت تاری کرتے اور مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتے تھے، جب مکہ مکرمہ میں یزید اپنے لشکر کو لے کر چڑھائی کیا تو غلاف کعبہ شریف کو جلا کر راکھ کر دیا، خانہ کعبہ میں ہر طرف آگ زری کر دی، اور جتنے بھی تبرکات مقدسین اور انبیاء صالحین کی پہلے سے تھی ان تمام تبرکات کو برباد کر دیا۔ اس نے اس طرح سے اپنی حکومت کا ایک برا نظام چلایا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اگر ہم جوا کھیل رہے ہیں تو امام حسین کا مقصد پورا کر رہے ہیں یا یزید کا مقصد پورا کر رہے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہیں نا، جلسہ کرو رات بھر، انٹرٹینمنٹ کے لیے بہترین مقرر کو بلا کر کے آپ خود سبحان اللہ نعرہ تکبیر کروا لو، لیکن اگر حسینی نہ بن سکے تو تمہارا جلسہ بیکار ہو جائے۔ اگر حسینی نہ بن سکے تو جلسہ بیکار ہو جائے۔ آپ سمجھدار لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا، اگر حسینی نہ بن سکے تو جلسے کا کیا فائدہ؟ اور حسینی بننے کے لیے شراب بھی چھوڑنی ہوگی، جوا بھی چھوڑنا ہوگا، نمازوں کو پکڑنا ہوگا، مسجدوں سے دل لگانا ہوگا، اور حیا کے پردے اپنی آنکھوں میں ڈالنے ہوں گے، بے حیائی اور بدکاری سے بچنا ہوگا۔ ابھی حضرت نے ایک مثال دی، اس طرح کے سینکڑوں مثالیں ہماری زندگی کو پورے کر کھا رہی۔ بے حیائی بدکاری کا حال یہ ہوگا۔ اب تو موبائل کے ذریعے جناب چادر کے اندر وہ گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ آپ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ پاک وہاں بھی آپ کو دیکھ رہا ہے؟ جن سے آپ دیکھنے سے بچانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لیکن اللہ سے آپ بچ کر گناہ نہیں کر سکتے۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ حساب لے لے گا، وہ حساب لے لے گا۔ میں طویل انداز میں واقعہ کربلا کو بیان کرنے سے بچتے ہوئے، کیونکہ رات کا ایک وقت لمبا گزر گیا ہے، امام علی مقام اور تمام شہداء کربلا کے تمام سروں کو کاٹ کر اتار کر یزیدیوں نے نیزے پہ رکھ لیا، تلوار کو اوپر سے ڈال لیا اور اچھال کر جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ حسین، یہ حسین، یہ حسین، میں نے حسین کو کاٹ دیا، میں نے حسین کو شہید کر دیا۔ کیا کچھ کیفیت ایسی ہماری بنتی ہے؟ تو غور کر لیجیے، ہم بھی نیزہ اٹھا کے اگر ایسا کرتے ہیں تو غور کر لیجیے۔ دمشق کی طرف چل پڑا، رات ہونے لگی، سیدہ زینب نے کہا یزیدیوں ہمیں امام حسین جہاں پڑے ہوئے ہیں نا اس طرف جانے دیا جائے، اسی رستے سے ہمیں لے کر چلو۔ جب اس رستے سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ امام حسین اور جانثاران کربلا کی لاشیں ایسے ہی پڑی ہوئی۔ یزیدیوں نے 10 عربی گھوڑے کربلا کے میدان پہ دوڑا کر ان تمام کی لاشوں کو مسل کر برباد کیا تھا۔ سیدہ زینب اسی کربلا کے میدان سے جیسے آگے پہنچے تو ایک دیہات تھا، اس دیہات میں کسی شخص سے انہوں نے بیان کیا کہ کربلا میں ایسا واقعہ ہوا ہے۔ چنانچہ یزیدیوں نے تو اپنے ایک لاش کو اٹھا کر جنازے کی نماز بھی پڑھی اور دفن بھی کر دیا، لیکن ہمارے خیمے سے، علی رسول کے خیمے سے کسی کی نہ نماز جنازہ پڑھی گئی ہے اور نہ انہیں دفن کیا گیا۔ چنانچہ اس گاؤں کے لوگوں نے، دیہات کے لوگوں نے وہاں جا کر تمام شہداء کربلا کے جسموں کو گڈھے کھود کر قبر بنا کر دفن کیا۔ لاشیں پہچانی نہیں جا رہی تھی، اس لیے کہ گھوڑے دوڑا کر سب کے جسموں کو چور کر دیا گیا۔ ایک قبر میں 4 5 لاشوں کو ایک ساتھ ڈال دیا جاتا تھا اور قبر کو مون دیا جاتا تھا۔ چنانچہ صبح کا سویرا جب نمودار ہوا چل پڑے، پھر جب رات آئی تو یزیدیوں نے فیصلہ کیا کہ رات کو کہیں رکنا پڑے گا،
ورنہ بے آب و گیا وادی میں ہم کہاں رہیں گے. اب تک امام حسین کے خیمہ والوں کو پانی نصیب نہیں ہوا. امام حسین شہید بھی ہو گئے پھر بھی پانی نہیں دیا گیا. ان کے سروں سے چادریں کھینچی گئی. سیدہ سکینہ فرماتی ہے کہ میرے کانوں سے بالیاں کھینچی گئی. مختار یزیدیوں نے آ کر کہا ہم لوگوں سے کہ تمہارے پاس جو کچھ مال و دولت ہے وہ ہمیں دو. تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. لیکن امام حسین بڑے مالدار گھرانے کے تھے. ان کے گھرانوں میں زیورات پہننے کا بہت زیادہ رسم و رواج تھا. تمام زیورات کو کھول کھول کر امام حسین کے خانوادوں کی وہ بیٹیاں کھول کھول کر دینے لگی. اتنے میں سیدہ سکینہ کے کان میں ایک بالی نظر آئی. اس ظالم نے بالی کو ایسا نوچا کہ کان سے کھول کے فوارے آ گئے. سیدہ زینب فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ آپ پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں اس رسول اللہ کے خاندان کی بیٹی ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. اتنا سننا تھا کہ اس ظالم نے میرے گال پر ایک تماچا کھینچ کر لگا دیا اور دوسرے کان کی بالی بھی نوچ کر لے لیا. اللہ اللہ. سیدہ سکینہ فرماتی ہے کہ پوری زندگی وہ نشان جو بالی کو نوچنے سے ہوا تھا پوری زندگی وہ نشان باقی رہ گیا. وہ بھرپائی نہیں ہوئی. وہ کان کٹائی ہو رہے گا. مؤرخین لکھتے ہیں کہ جو کربلا کے غم کے شب کو دیکھ چکے تھے وہ 14 افراد تھے. وہ عورتیں کتنی تھی؟ 14 افراد تھے. انہوں نے پوری زندگی میں کبھی مسکرایا نہیں اور صرف ایک مرد حضرت امام زین العابدین وہاں سے بچ کے تشریف لائے. رات جب ہو گئی تو دیکھا کہ گرجا گھر ہے. گرجا گھر سمجھتے ہو جہاں عیسائی عبادت کیا. دیکھا کہ گرجا گھر ہے تو یزیدیوں نے کہا کہ چلو ہم لوگ وہاں آرام کر لیتے ہیں اور یہ جو حسین کے خانوادے کی بہو بیٹیاں ان کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں باہر. جب وہ آرام کر کے گھر کے وہاں گئے تو دروازے سے دستک کیا. اندر سے ایک راہب نکل کر آیا. عیسائیوں کا جو رہنما ہوتا ہے پٹھیک ہوتا ہے اسے راہب کہا. وہ راہب جس کے سینکڑوں سال کی عمر ہو چکی تھی, ان کی بھویں لٹک کر نیچے آ چکی تھی. وہ دروازے کو کھول کر کے اپنے بھووں کو اٹھا کر دیکھا تو کہا کہ تم لوگ کربلا سے آ رہے ہو. یزیدیوں نے کہا کہ ہاں مگر تمہیں کیسے پتا کہ ہم کربلا سے آ رہے ہیں؟ کہا ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ آج کی رات نواسے رسول کو شہید کیا جائے گا اور وہ ہمارے ہی گرجا گھر میں آ کر رہے ہیں. کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے. کہا کہ سر حسین کہاں ہے؟ لا کر مجھے زیارت کرا. کہا کہ سر حسین کا تم کیا کرو گے؟ کہا مجھے دے دو. کہا ہم دے تو نہیں سکتے. کہا ایک رات کے لیے دے دو. کہا ایک رات کے لیے بھی نہیں دے سکتے. کہا کتنی قیمت لینا چاہتے؟ یہ لوگ 10,000 دینار ہم تمہیں سونے کے سکے دیتے ہیں, اس کے بدلے میں امام حسین کے سر کو ایک رات کے لیے مجھے دے دو. چنانچہ یزیدی بہت خوش ہو گئے. 10,000 دینار سونے کا سکہ مل رہا ہے. سر حسین کو ایک رات کے لیے دے دیں گے تو کیا پڑے, صبح تو پھر ہم لے لیں گے. چنانچہ یہ دیناروں کی تھیلی لے کر یزیدی واپس وہاں سے پلٹے اور سر امام عالی مقام کو نیزے پہ جو ڈالا ہوا تھا وہ لا کر اس راہب کے ہاتھ میں تھما دیا. راہب کانپتا ہوا نیزے سے سر حسین کو نکالا اور ایک تخت پہ رکھ کر اسے صاف ستھرا کیا. جو بھی خون وغیرہ لگے ہوئے تھے اسے صاف ستھرا کیا. تخت پہ رکھ کر اس میں خوشبو لگائی اور ایک کمرے میں لے جا کر سجا کر اسے میز پر رکھ دیا اور کمرے کو باہر سے بند کر دیا. اور ایک روشن دان وینٹیلیٹر جو اوپر میں ہول کیا ہوا رہتا ہے گیس نکلنے کے لیے, وینٹیلیٹر سے ایسے چڑھ کر کے کوئی ٹیبل وغیرہ پہ چڑھ کر کے جھانک کر کے سر حسین کی زیارت کر رہا تھا. سر حسین کی زیارت کر رہا تھا. اس راہب کا بیان ہے میں نے دیکھا وہ قتل کیا ہوا سر حسین کی زبانیں ہل رہی تھی اور قرآن کی تلاوت امام حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کی تلاوت امام حسین کر رہے تھے اور ہمارے کمرے کے چھت سے جیسے لگتا ہے کہ پھٹ کر اوپر سے ایک روشنی ایک شعاع اس کمرے میں آ رہی تھی اور سر حسین پر آسمان سے روشنی نمودار ہو رہا ہے. سبحان اللہ. پھر ہم نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے, جنت نظر آئی اور جنت سے غلمان آ رہے تھے, جنت سے قرآن آ رہے تھے. ایک ایک کر کے لبے حسین کو چوم چوم کر جا رہے تھے اور سب کچھ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. یہ نورانی قافلہ جنت کا اتر رہا تھا, سر حسین کی زیارت کر رہا تھا اور واپس اپنی جنت کی طرف جا رہا تھا. اتنے میں اچانک سے آواز آئی, او بڈھے پادری اب
سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ہی یہ آواز ہم نے سنی ہم فوراً زمین پر گر گئے اور کشی تاری ہو گئی, بے ہوش ہو گیا میں. جب صبح کی سفیدی تھوڑی تھوڑی نمودار ہوئی میں نے دروازہ کھولا اور اندر جا کر کہا اے حسین تیری عظمت تیری شہادت کو سلام, جب تک تو زندہ رہا تب بھی قرآن پڑھتا رہا اور تیرا سر چڑھ گیا ہے تو بھی قرآن پڑھ رہا ہے. تیری عظمت کے ہم مثال جاتے ہیں, تو مجھے بھی کلمہ اسلام پڑھا کر داخل اسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ راہب وہیں پر پڑھ کر کلمہ اسلام مسلمان ہو جاتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جس حسین نے سر کو کٹانے کے بعد بھی تلاوت قرآن کیا ہو, اس حسینیوں کی کیا یہی عادت اور یہی کردار ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے گالیاں دے, اپنی زبان سے گانے بازے کرے؟ افسوس ہوتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, معذرت کے ساتھ 100 بار معافی مانگتا ہوں. آج مسلمانوں کے معاشرے میں جس قدر گانے کو عام کر دیا گیا ہے, کار میں جاؤ وہاں بھی گانا بج رہا ہے, ایئرپورٹ میں جاؤ وہاں بھی گانا بج رہا ہے, ریلوے اسٹیشن میں جاؤ وہاں بھی گانا بج رہا ہے, شادی بیاہ میں جاؤ وہاں بھی گانا بج رہا ہے, مٹی میں جاؤ وہاں بھی گانا بج رہا ہے, خطا میں جاؤ وہاں بھی گانا بج رہا ہے, میلاد کے بعد گانا, میلاد سے پہلے گانا, اللہ اللہ جہاں جاؤ وہاں گانا. حتیٰ کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہیڈ فون لگا کر گانے سن کر آپ نوجوان ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, نوجوان حادثوں کا شکار ہو رہے ہیں. ہر جگہ گانے بازی کا رواج پڑ گیا ہے. آپ کو پتا بھی ہے یہ گانے بازی کہاں سے شروع ہوئے؟ اللہ کے مقدس پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام, جن کو اللہ نے ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ اور کسی کو ایسی آواز عطا نہیں فرمائی, وہ جب اپنی کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے تو لوگ بڑی تعداد میں ان کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے. جب جگہ نہیں ہوتی حضرت داؤد علیہ السلام پہاڑی پہ چڑھ جایا کرتے تھے اور پہاڑی کی چاروں طرف سے ہزاروں لوگ کھڑے ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت سنا کرتے تھے. شیطان کو یہ چیز بہت ناگوار گزری, اس کے دل پہ تو پتھر سے گرنے لگا. شیطان نے کہا کہ اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے, تو اس نے اپنی پھٹی بانس کی آواز میں گانا شروع کیا, لیکن لوگ اس پر توجہ نہیں دیے, اس لیے کہ حضرت داؤد کی آواز بہت اچھی تھی اور شیطان کیا اس کے مقابلے میں اچھی آواز نکال سکتا ہے؟ کوئی اس کی توجہ نہیں دینے لگا. تو شیطان نے ایک بڑا برتن لایا, جیسے ایک سینی بڑا برتن لایا اور ایک ڈنڈا لایا اور اس برتن پہ بار بار پیٹتا تھا اور گانا بھی گاتا تھا. تو کچھ 2 4 5 لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگے, ارے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کچھ الگ ہو رہا ہے, یہ کچھ الگ ہو رہا ہے. شیطان نے دیکھا کہ ابھی بھی ہزاروں لوگ داؤد علیہ السلام کو سننے جاتے ہیں اور مجھ کو سننے کے لیے 4 ہی 5 لوگ کھڑے ہوتے ہیں. شیطان نے ڈھیر سارا برتن لایا, ڈھیر سارا 5 6 برتن لایا اور 2 2 ڈنڈے لائے اور کبھی اس برتن پہ مارتا, کبھی اس برتن پہ مارتا, کبھی اس برتن پہ مارتا. لوگ حیرت سے دیکھ رہے, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس وقت تو یہ سب دھرمیت تھا نا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ حیرت کے مارے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اچھا نہیں لگتا تھا لوگوں کو کیونکہ شیطان کی آواز اچھی نہیں تھی, لیکن لوگ وہاں دیکھنے کے لیے اس کی پاگل پنتی دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. افسوس ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج وہی پاگل پنتی کو پروفیشنل طریقے سے کیا جا رہا ہے اور یہی مسلمان اس کو کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے. اللہ پاک ہمیں بلاؤں سے محفوظ رکھے. اگر حسینی ہو تو اپنے شادیوں میں گانا نہیں بجاؤ گے, اگر حسینی ہو تو نمازوں سے محبت کرو گے, اگر حسینی ہو تو جھوٹ نہیں بولو گے, چغلی نہیں کرو گے, غیبت نہیں کرو گے, جوا نہیں کھیلو گے, شراب نہیں پیو گے, برائی سے بچتے رہو گے. کیا آپ اس چیز کا وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائی؟ ابھی الحمدللہ میں دعوت اسلامی سے تعلق رکھتا ہوں اور دعوت اسلامی میں نظرانے کا کوئی سوال نہیں ہوتا. ہاں میرے پاس ٹائم نہیں رہے گا تو آپ کے پاس نہیں آ پائے گا, لیکن ٹائم رہے گا تو ضرور رکھیں. بہرحال عرض یہ کرنا ہے 4-5 ہزار روپے آپ نے خرچہ کیا اور 4-5 لوگ بھی اگر نماز شروع نہیں کیے تو فائدہ کیا فائدہ؟ اچھا بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو دن بھر میں ایک ٹائم کی نماز پڑھتے ہوں گے؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ تقریباً 7-8 ہاتھ اٹھے ہیں. آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ 1-2 ٹائم نہیں 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ جتنے ہاتھ اٹھے تھے سب لوگ نیت کر لیں, پڑھیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ کیا بات ہے, سبحان اللہ. اچھا جو ایک وقت بھی نماز نہیں پڑھتے وہ ایک وقت کا کم سے کم نیت کر لیں آپ. امام حسین کے کٹے ہوئے سر کا واسطہ
شہدائے کربلا کے روندے ہوئے جسموں کا واسطہ، اسیران کربلا کے بہو بیٹیوں کے کھینچی ہوئی چادروں کا واسطہ۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے حسینی نہیں ہو سکتے۔ اگر حسینی بننا ہے تو نماز کے لیے مسجد جانا پڑے گا۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں ہم بھی حسینی ہیں اور نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کر کہیں گے؟ بول دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، یعنی پانی نہیں پڑ رہا، تو جانور مر رہے تھے، آدمی کو پانی نہیں مل رہا تھا، تو جا کر کے لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ جا کے اللہ پاک سے کہیے نا کہ پانی برسا دے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو کہیں گے مان لے گا اللہ۔ انہوں نے جا کر کہا کہ اللہ پانی برسا دے۔ کہا اے موسیٰ ہم پانی تو برسائیں گے لیکن سب کو ایک میدان میں لا کے جمع کرو اور سب مل کے دعا کرو تبھی ہم پانی برسائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام اپنی قوم کے لوگوں کو لایا اور لا کر بٹھا کر دعا کی، ڈھیر دیر تک دعا کرتے رہے لیکن پانی نہیں پڑا۔ تو لوگوں نے کہا اے موسیٰ تیرا رب تو تجھ سے بولا تھا نا کہ پانی پڑے گا، لیکن کیا تو سچ نہیں بولا کہ ہم لوگ تو اتنی دیر سے دعا کر رہے پانی نہیں پڑ رہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گئے اللہ پاک سے پوچھنے کے لیے، اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ پانی تو پڑ جاتا لیکن تیری قوم میں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے نا وہاں ایک گناہگار آدمی بیٹھا ہوا ہے، بہت گناہ کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہم پانی نہیں پڑ رہا ہے، اس کو اپنے محفل سے نکال دے تب جا کے پانی پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر کے بولے کہ جو گناہگار ہے وہ محفل سے نکل جائے، اس کے چلتے یہاں پانی نہیں پڑ رہا ہے۔ اب کوئی کچھ نہیں بول رہا، جیسے آپ لوگ خاموش ہو گئے نماز کے معاملے میں، سب سر پٹا کے چپ۔ اب کس کو پتا چلے بھائی کون گناہگار آدمی ہے؟ لیکن گناہگار کو تو پتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں، صحیح؟ میں صحیح بول رہا ہوں؟ گناہگار کو تو پتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں، بے نمازیوں کو تو پتا ہے کہ بے نمازی ہے۔ میں رانی گنج سے آپ کو پہچانتا نہیں، کون نماز پڑھنے کو جاتے ہیں کون نہیں جاتے ہیں، لیکن آپ کو تو پتا ہے نا کہ آپ کون کون نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مسجد میں نہیں پڑھتے ہو، گھر میں پڑھتے ہو، لیکن جو کہیں نہیں پڑھتے اس کو تو پتا ہے کہ کہیں نہیں پڑھتے۔ کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے، ماں اور ایک سناٹا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھ کو اتنا علم دیا ہے کہ ہم جا کے پکڑ کے ہاتھ اٹھا کر نکال کے باہر کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کون گناہگار ہے، نکل جاؤ محفل سے ورنہ ہم آ کر کے ذلیل کر دیں گے۔ جو آدمی سوچ لے گا گناہگار تھا اس نے اپنے دل میں سوچا یا اللہ آج تو بڑی بےعزتی ہونے والا ہے، اے اللہ آج کے بعد سے ہم کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے، آج ہی آج اگر تو نے معاف کر دیا تو ہم کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ اتنا اس کے دل میں خیال آنا تھا، اتنا توبہ کے بارے میں سوچنا تھا کہ جھما جھم بارش رحمت ہونے لگی۔ سبحان اللہ۔ اب لوگ کھڑے ہو گئے، اے موسیٰ تو نے کہا تھا کہ وہ گناہگار نکلے گا تب بارش ہوگی، ابھی تو ہمارے بیچ سے کوئی نکلا ہی نہیں تو پانی پڑا کیسے؟ کیا تو سچ نہیں بول رہا ہے؟ یہ فوراً اللہ کے پاس، اللہ کے پاس ہے، اے اللہ یہ کیا ہوا؟ تو نے کہا وہ نکلے گا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی نا اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ لیں؟ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ کیا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک گناہگار بندہ تیری قوم میں تھا جس نے اپنے گناہ سے توبہ کی، تو توبہ کی برکت اتنی ہے کہ ایک آدمی اگر محلے میں توبہ کر لے تو اس کی وجہ سے پوری رحمت اللہ کی اس پورے محلے پر ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سا خوش نصیب شخص ہے جو آج کی محفل میں توبہ کر کے اتنا وعدہ کر لے کہ آج کی بات سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اب بھی آپ نہیں ہاتھ اٹھائیں گے، کبھی کوئی پکڑ لیا آپ تو ذلیل ہو جائیں گے۔ چلو ہمیں ہاتھ اٹھوانا بھی نہیں ہے، اللہ پاک سب کے دل سے ہاتھ اٹھوا دیں، یہ ہاتھ اٹھا دینے سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ بہت سے لوگ چندہ لکھا دیتے ہیں 50,000 دیں گے مگر پھر غائب ہو جاتے ہیں کہ ہم کو نہیں آتے، ہم بھول گئے یا پھر ہمارے پاس پیسے نہیں۔ اللہ پاک سب کو سچا حسینی بنائے، امام حسین امام علی مقام کی سچی محبت ہمارے دل میں، ان کی عقیدت شہدائے کربلا اسیران کربلا کی عقیدت و محبت عطا فرمائے اور ان کی سنتوں پر، ان کے طریقوں پر، ان کے فرمودات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔